الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز دراصل اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کمال بندگی کا اظہار ہے۔ انسانیت کی تخلیق کا مقصد ہی اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یعنی ہمارے رب نے قرآن میں یہ بتا دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ محترم ناظرین، یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے رب نے یہ کہا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میں نے جنوں اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ صرف اور صرف انسان اور جنوں کو پیدا کرنے کا مطلب یہی تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اور انسان نے الٹ اس کا مطلب لے لیا، وہ بالکل اس کے اپوزٹ چلتا ہے۔ انسان وہ عبادت تو دور کی بات، وہ ایسے لگتا ہے جیسے اس کو پیدا اس لیے کیا گیا کہ یہاں دنیا میں وہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنائے، بڑے بڑے بینک بیلنس جمع کرے، بڑی بڑی جائیدادیں، بڑی بڑی پراپرٹی بنائے، یعنی جس کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اس کو اس نے چھوڑ کر بالکل اس کے اپوزٹ کام شروع کر دیا۔ یعنی وہ اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ اس لیے پیدا کیا ہے کہ میں دنیا میں بڑے بڑے گھر بناؤں جس میں اس نے رہنا ہی نہیں ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں بناؤں، بڑے بڑے جو ہے پلازا بناؤں، بڑی بڑی پراپرٹی بناؤں۔ انسان نے اس کا بالکل الٹ، بالکل اپوزٹ مطلب لے لیا، جو اللہ نے جس کے لیے پیدا کیا تھا اس کو چھوڑ کر اس نے بالکل اپوزٹ اس کا مطلب لیا، اور اس پہ وہ عمل بھی کر رہا ہے، دن رات عمل کر رہا ہے۔ روزانہ کے اپنے ٹائم ٹیبل جتنے ہیں، پورا دن رات کے گھنٹے اور دن کے جتنے بھی گھنٹے ہیں، وہ ساری کی ساری توانائی وہ صرف کرتا ہے بس پیسہ کمانے میں۔ اس میں وہ یہ نہیں کرتا کہ میرے رب نے جس نے مجھے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، میں اس کے لیے کوئی 1-2 گھنٹہ یا 2-3 گھنٹے اس کے لیے بھی اپنے آپ کو وقف کروں، بالکل بھی نہیں۔ جس کے پاس بیٹھ جو وہ لاکھوں کروڑوں کی باتیں کریں گے، دین کی بات وہ نہیں کرے گا۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نے اپنے رب کی طرف جانا ہے اور اس نے مجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور پھر وہ سمجھتا خود کو یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں، نہ تو نماز پڑھتا ہے، نہ تو روزہ رکھتا ہے، اور خود کو مسلمانوں میں شمار کرتا ہے، اور وہ سمجھتا یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں اور جو ہے میری تو مغفرت ہونی ہے، میں نے تو سیدھا جنت میں جانا ہے۔ کس نے کہہ دیا بھائی آپ کو؟ اور پھر کہتے ہیں اللہ بہت غفور الرحیم ہے۔ بے شک اللہ بہت غفور الرحیم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ یہ سب شیطانی باتیں ہیں، شیطانی کام ہیں جو شیطان نے لوگوں کو اس دھیان پہ لگایا ہوا ہے کہ تو کچھ نہ کر، اللہ کی عبادت نہ کر، اللہ کو یاد نہ کر، وہ غفور الرحیم ہے، وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ بے شک وہ بڑا غفور الرحیم ہے، رحمان ہے۔ محترم ناظرین،
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے اللہ سے دور ہو کے رہیں اور پھر اس امید پہ رہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، رحمان ہے۔ سب نے اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں جانا ہے، اللہ کی رحمت سے ہی مغفرت ہونی ہے۔ کسی کا عمل جو ہے اس کے وہ مغفرت کا گارنٹی نہیں ہے اس کی، سب اللہ کی رحمت سے ہوگا، اللہ کی رحمت سے سب جو ہے وہ جنت میں جائیں گے۔ اور یہ نیک عمل جو ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، یہ اللہ کی رحمت کو لینے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اور آپ یہ نہ سوچیں ایک بندہ ساری رات جو ہے وہ بیٹھ کے مصلے پہ جو ہے وہ اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، اور ایک بندہ جو ہے وہ ساری رات بیٹھ کے زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ کی بندی جو ساری رات بیٹھ کے مصلے پہ اللہ کو یاد کرے، اور دوسری جو ہے وہ رات کو جو ہے وہ غلط کاموں میں مبتلا رہے، ناچ گانے میں مبتلا رہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتی۔ تو یہ نیک عمل جو ہیں یہ اللہ کی رحمت کو لینے کا ذریعہ ہے، اللہ کی رحمت کو پا لینے کا ذریعہ ہے۔ نیک عمل کریں تاکہ آپ اپنے رب کی رحمت کے جو ہے امیدوار بنیں اور اللہ ہم سب پر رحم کرے۔ اس لیے اللہ سے جڑ کے رہیں، ہر وقت نماز کی پابندی کریں، اپنے رب کو یاد کریں، ذکر کریں، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کیا کریں تاکہ اللہ ہم پر رحم کرے اور ہمیں مغفرت ہمیں بخش دے۔ اور یہ نیک کام جو ہے یہ اللہ کے رحمت کو لینے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہر وقت جو ہے نیک عمل کی طرف خود کو پابند کریں، برے کاموں سے بچیں، گناہوں سے بچیں۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، تم سلامتی کے ساتھ جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر، مثلا امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، خلیجی ریاستوں میں رہتے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ اپنی جو ہے نیک کمائی سے اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں۔ یہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے۔ آپ اپنی آسانی کے لیے ایک ترتیب بنا لیں، مہینے کے اپنی سیلری میں سے یا اپنے کاروبار میں سے کوئی 5% یا 10% نکال کے جو ہے وہ اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں۔ جو آپ اللہ کے راستے پہ خرچ کریں گے تو ہمارا کریم رب جو ہے اس کو دنیا میں بھی کئی سو گنا بڑھا کر واپس کر دے گا اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جائے گا۔ تو جو آپ نے دنیا پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا، جو اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ باقی بچ گیا، وہ باقی رہ گیا۔ اور لوگوں کو کھانا کھلائیں اور لوگوں کی دعائیں لیں، اور یقین کریں دعائیں جو ہیں ان میں بہت اثر ہوتا ہے۔ جب کوئی غریب کھانا کھا کے دعا دیتا ہے تو آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ کتنا اضافہ کرتا ہے، آپ کی مشکلیں آسانیوں میں بدل جاتی ہیں۔ تو ویڈیو کے شروع میں میرا نمبر چل رہا ہے اور ویڈیو کے نیچے میرا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز تسبیح و تحلیل دراصل اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کمال بندگی اور اطاعت کا ذریعہ ہے، اظہار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آسمان و زمین میں پائی جانے والی تمام مخلوقات، خواہ وہ فرشتے ہوں یا بنی نوع انسان،
جن یا حیوان، حتیٰ کہ جمادات بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ چڑیاں فضا میں پرواز کرتی ہوئی اپنے رب کی تسبیح بیان کرتی ہیں اور نماز ادا کرتی ہیں۔ کائنات کی ہر چیز کو معلوم ہے کہ اسے اللہ کی تسبیح کیسے بیان کرنی ہے اور نماز کیسے ادا کرنی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا بنیادی حق عبادت ادا ہو سکے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صفات کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون۔ سورۃ النور آیت نمبر 41۔ اے میرے نبی، آپ دیکھتے نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں پائی جانے والی تمام مخلوقات اور فضا پر پر پھیلا کر اڑتی ہوئی چڑیاں سبھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ ہر مخلوق اپنی نماز اور تسبیح کو جانتی ہے اور اللہ ان سب کے اعمال سے خوب واقف ہے۔ انسان اور دیگر تمام مخلوقات کے سائے بھی اللہ رب العزت کو سجدہ کرتے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ سایہ بھی حقیقی معنوں میں اللہ کو سجدہ کرتا ہے، جیسا کہ پہاڑ اللہ کی تسبیح میں مشغول ہوتے ہیں۔ تو ان سخرنا الجبال معہ یسبحن بالعشی والاشراق، ہم نے پہاڑوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا اور شام اور صبح کے وقت ان کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں ارشاد فرمایا، اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتقیء ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون۔ سورۃ النحل۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں ان کے سائے دائیں اور بائیں سے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے ڈھلتے ہیں اور وہ اللہ کے لیے عاجزی اور انکساری کیے ہوتے ہیں۔ اور سورہ رعد میں فرمایا، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 15۔ اور آسمان اور زمین میں رہنے والی ساری مخلوقات صرف اللہ کو سجدہ کرتی ہے، چاہے خوشی سے کریں یا مجبور ہو کر۔ ان کے سائے بھی صبح شام اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ الغرض تمام آسمان اور زمین اور ان میں پائی جانے والی مخلوق اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے اور نماز پڑھتی ہے، اور تمام نقائص و عیوب سے اسے بلند و بالا سمجھتی ہے، لیکن لوگ ان کی تسبیح اور نماز و عبادات کو نہیں سمجھتے ہیں۔ یعنی ہم لوگ ان کی نماز تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اور راغب اصفہانی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب المفردات میں اس بات کو ترجیح دی ہے، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم انہ کان علیما غفورا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو مخلوقات ان میں پائی جاتی ہے سبھی اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور وہ ہر چیز صرف اس کی حمد و ثنا اور پاکی بیان کرنے میں مشغول ہے، لیکن تم لوگ ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ وہ بے شک بڑا بردبار اور بڑا معاف کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، یہاں ایک بات سمجھ لینا چاہیے کہ جو بھی اللہ نے چیز پیدا کی ہے، چرند پرند درخت حیوان، جو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اور ان میں سب سے اشرف المخلوقات جو ہے وہ ہے انسان۔ یعنی چرند پرند چڑیاں، ان کو اپنی نماز کا بھی پتہ ہے، اپنی اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا پتہ ہے، اللہ کی پاکی بیان کرنے کا پتہ ہے۔ اور جو سب سے افضل ہے یعنی جناب انسان
جس کو اشرف المخلوقات کہا، اس کو نہ اپنے رب کی نماز پڑھنے کی فکر ہے، نہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرنے کی فکر ہے، اس کو صرف فکر ہے تو یہ فکر ہے کہ میں نے آج اتنا پیسہ کمایا، کل اتنا میں نے کمانا ہے۔ کوئی بھی دیکھ لے آپ، کسی کو نماز کی پابندی کی فکر نہیں ہے، اتنی بڑیاں گاڑیاں لے کے گھومتے ہیں، لیکن نہ نماز کی فکر ہے، نہ اللہ کی تسبیحات کی فکر ہے، نہ اللہ کو یاد کرنے کی فکر ہے تو یہ ہے کہ آج میں نے اتنا کما لیا، کل میں نے اس سے زیادہ اتنا کمانا ہے، چاہے کسی کی گردن کاٹ کے، کسی کو دھوکہ دے کے کمانا ہے۔ اور وہی مال پھر جو ہے وہ ایندھن بنے گا جہنم کا، جو کسی کو دھوکہ دے کے یا کسی کے ساتھ فراڈ کر کے کمایا۔ اللہ ہم سب کو ان برے اعمال سے بچائے، اور اللہ کی نماز پڑھنے کی اور اللہ کی حمد و ثنا، اس کی پاکی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔